بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی اس قدر دلجوئی فرماتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اے مومنوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار و کار ساز ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے ظاہر فرما دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ جتا دیا اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دے دی کہ آپ راز افشاں کر بیٹھی ہیں تو وہ بولیں، آپ کو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے، بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا ہے۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلے میں عطا فرما دے، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، بعض شوہر دیدہ اور بعض کنواریاں ہوں گی۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،
جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو، یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی مائیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی مکرم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی فرمائیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ اور وائلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی ہے، جس نے اپنی عصمت و عفت کی خوب حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔